وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي، لكن مدحت مقالتي بمحمدي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق نال درود پاک پڑھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات دے. اللہ تبارک و تعالیٰ دی بے انتہا حمد و توصیف سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم دی ذات بابرکات تحفہ درود و سلام پڑھ لو تمام حضرات محبت و ذوق نال بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے دے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں،
قابل صد عظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، اس تو قبل کے چند ایک ضروری معروضات گزارش کر رہا، دل دی گہرائی دے نال دعا منگدا اللہ عالم اسلام دی حفاظت فرماویں، اللہ میاں وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرماویں، اللہ سارے ملک کو داخلی خارجی فتنے کو محفوظ فرماویں، اللہ میاں وطن کو امن سلامتی و استحکام نصیب فرماویں۔ میرے تو قبل کافی علماء کرام بیان فرما چکے ہیں، سالانہ پروگرام میں ہر سال عاجز حاضر ہوں دے، اللہ دی خدمت عالیہ دندر میں دعا منگدا اللہ تعالی این جلسے کو ہدایت دا ذریعہ بناویں، اللہ امت کو اختلاف و انتشار دی لعنت کو بچاویں، اللہ میاں اتحاد و اتفاق دی دولت نصیب فرماویں۔ حاضرین مکرم، امام الانبیاء سرکار دو عالم دنیا تے تشریف لے آئیں، دنیا اس وقت ہر اعتبار دے نال گراوٹ دا شکار ہے، عقائد دے اندر انہاں دی پستی دا عالم ہے کہ اللہ دے مقدس گھر بیت اللہ دے اندر انہاں لوگاں نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں، انہاں دے اعمال دی پستی دا عالم ہے کہ کعبۃ اللہ جیسی عظیم مقام دا طواف کپڑے اتار کے برہنہ ہو کے ننگے طواف کریں دے ہن، انہاں دی اخلاق دی پستی دا عالم ہے۔ گل میں پردے دندر کرے سا میرے مستورات بہنا سن رہی ہیں، جو تعلقات انسان اپنی بیوی دے نال رکھیں دے، انہاں لوگاں دے معاشرے دندر اس وقت او تعلق اپنی والدہ دے نال رکھن جائز ہن۔ آمنہ دلال ایسے دور چین سید القونین نے آمن دے بعد قوم دے عقائد دے محنت فرمائی، اللہ دے پیغمبر نے اعمال دے محنت فرمائی، اور سید القونین نے سب تو بڑھ کر لوگاں دے اخلاق تے محنت فرمائی۔ میں کوئی گال کو ذرہ برابر انکار نہیں کہ اللہ دی توحید، امام الانبیاء دی نبوت و ختم نبوت اور عقیدہ قیام قیامت، انہاں دا بیان کرنا قوم کے سامنے ادھر ضروری ہے۔ این گال دا میں قطعاً منکر نہیں کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ایدہ تذکرہ کرنا مسلمان دے سامنے لازم ہے، مگر میرے قابل قدر دوستو، جنہ حالات وچوں آج جناب اور میں گزردے پہ ہیں، آج جنہ حالات وچوں مجموعی طور تے ایک قوم گزردی پئیے، آج سارے اندر اخلاق دی بڑی گراوٹ ہے۔ ایک گال کر دیں میں کچھ شرم ضرور آندا پہ کہ نوجوان بیٹے دا ہاتھ اپنے والد دے گریبان تک ون پہنچے، نوجوان بچی ماں دے نال بد کلامی و بدتمیزی کر رہی ہے، ایک فٹ زمین دے پچھوں
ہمسایا ہمسائے دے خون دا دشمن ہو چکے جے پیغمبر دا تسا تے میں کلمہ پڑھے او امام الانبیاء تحمل والا اور رحمت کائنات برداشت والا او اللہ دا پیغمبر برد باری والا تسا علماء کو سنیا ہو سی کہ جنا حضور میدان طائف دندر گن اللہ دے دین دی تبلیغ کی تیے نے گال نہ سننا الگ مسئلہ ہے مگر اتھوں دے بدبخت قوم نے امام الانبیاء دی زبانی توہین کی دیے چھوٹے چھوٹے بچے میرے محبوب دے پچھوں لینے میں کیری زبان دے نال گزارش کرا او مقدس چہرہ جیدہ مقابلہ 14ویں رات دا چندر نہ کر سکتا اون نبوت دے رخین ور تو خون مہدہ ودے امام الانبیاء کو قوم دے بالیں روڑے اٹھا الغرض جو کر سکتے ہن توہین کی دیے نے علاقہ ملا والی دے دوستو میرے آقا زخمے دی وجہ کو لو پریشان ہو کے بیٹھن سید القونین والوٹھن والقوم نے نالاکی کی دیے میرا سونا ول بہتے آمنہ دلال والوٹھن علماء لکھ دیں جلے حضور تیسری مرتبہ اٹھن اور قوم نے توہین کی دیے حضرت جبرائیل دی آہ نکلیے میرا اللہ میں کوئی اجازت لے میں یہ قوم کو تباہ کراں جنہیں تیرے پیغمبر تے اتنا ظلم کی تے حضرت جناب جبرائیل ملک الجبال کو گھن کے آئین سونا پہاڑے والا فرشتہ آیا کھڑے آج اگر حکم دیو میں پہاڑے کو ملا کے اہل طائف کو پیس لے وہاں او سکی والدہ نال بد کلامی کرنے والا نوجوان باپ دے سامنے اکھڑ کے بولن والا میرا بیٹا اپنے پیغمبر دے اخلاق و تحمل کو دیکھ میرے آقا فرمانے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون اللہ یہ قوم کو ہدایت عطا کر میں محمد کو سنجاتا نہیں میں آمنہ دلال اخلاق والے پیغمبرن میرے حضور نے خود فرمایا انما بعثتو لیتمم مکارم الاخلاق میں ہی واسطے بھیجا گیا تاکہ لوگوں کو اخلاق دی تعلیم دے ماں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ نے میں محمد کریم کو دنیا دندر معلم بنا کے بھیجے زبان دے تالے توڑو محبت نال بولو سبحان اللہ اور ذرا اونچی آواز نال اور محبت نال ایک باری بڑی محبت نال پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم امام الانبیاء نے فرمایا انما انا بعثت معلما میرے آقا فرمانے اللہ نے میں کو بھیجے لِأُتَمِّمَ مَقَارِمَ الْأَخْلَاقِ سونے خلقیں والا غور کرنا ذرا گل میں آگے بیان کرنا چاہنا اہل طائف نے امام الانبیاء تے بڑی زیادتی فرمائی سید القونین طائف کلو ولیانن راستے دنر باغ انگوریں دا اے باغ شیبہ بن ربیہ عتبہ بن ربیہ دا نوہیں خیر مومنن ایماندار نہیں ڈٹھے نے آمنہ دلال دی خستہ حالت کو نبی سید نال صحابین زید بن حارثہ آمنہ دلال نے فرمایا زید کچھ دیر ہی باغ دندر سکون کروں ساگھنوں جی یا رسول اللہ بہ ونوں شاید گل توارے واسطے بالکل نمی ہوئے غور فرمے سو
پرے کلو اتبا دے دا کھڑے، شیبہ بن ربیہ دے دا کھڑے، آپس سے چاکھن لگے یار عقیدہ اپنی جہتے رہ گیا ہے تے سارا خون۔ آج اہل طائف نے محمد کریم تے بڑا ظلم کیتے، انہیں اپنے خادم کو سر کیا کہ ایویں کر چنگے انگور لے جا محمد کریم دی خدمت اندر، نال سدے وارو اے وی عرض کری چاہ سونا انکار نہ کرو قبول ضرور کرا ہے، لے کے بارگاہ نبوت اندر، جے میں ہو وہاں یا جناب ہو میں نہ، اللہ جانے کتنے مینے سٹنے تے تانے دیوہا۔ حضرت نے الف تو بانیا کیا، بسم اللہ پڑھ کے حضور اکرم نے انگور کھاون شروع کی دن۔ خادم سن کیا دے حضرت اے بسم اللہ والے جملے اتھا تک کوئی نہیں جاندہ۔ نبی سے فرمائے تو کتھوں دائیں؟ اکے سنیا میں علاقہ نینوا دہاں۔ نبی سے فرمائے اوہو نینوا جتا حضرت یوشا پیغمبر آئے ہن، آدھے حضرت اساؤنے کو جان دے وے، فرمائے ہاں او بھی اللہ دا نبی تے میں اللہ دا نبی ہاں، میرا بھیرا ہے۔ سنن دے بعد خادم نے امام الانبیاء دی پیشانی دا بوسا کی دے تے آدھے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ امام الانبیاء انگور کھا دن، آندے پن واپس مکہ مکرمہ ہو غور کرا ہے، جنہیں واسطے سارا واقعہ میں عرض کیتے۔ حضرت زید ہولے ہولے آکھے سونا اہل طائف نے بڑی تکلیف دیتی ہے، انہیں بڑی توہین کیتی ہے، آقا جناب کو بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ زید اے جملے آدھے ونن امام الانبیاء دے چہر انور دوتے اطمینان فرمینے زید میرے تکلیفیں کو چھوڑ، اللہ نے ایک بندے کو جو جہنم دی بھاک لو بچا کے جنت دا داخلہ دے دیتے، کلمہ نصیب کا دیتے، سودا محمد کو مہنگا کوئی نہیں سستا ہے۔ کیا اخلاق ہیں حضور؟ ایک آدمی مسلمان تھی یہ سید القونین فرماتے میری تکلیف کو چھوڑ، اللہ نے ایک بندے کو جہنم دی بھاگ لو بچا کے۔ میں درخواست کرے سا جتنی حضرات تشریف گھنے وے نمازاں ضرور پڑھو، اللہ دی وحدانیہ دا دل دی گہرائی کو لو، یقین رکھو، حضور اکرم دی نبوت و ختم نبوت ایمان رکھو، عقیدہ قیامت ایمان ہے۔ لیکن اج جنہیں حالات اندر اساں گزر دے پہ ہیں ساری اخلاقی گراوٹ ہے، اپنے اخلاق کو درست کران دی 100% کوشش کروں۔ بھی حضور دا وڈا دشمن کون ہے مکے وچ؟ ابو جہل۔ ابو جہل اے اللہ دا بندہ ہے، جے کوئی موقع خالی نہیں ونجا دیتا، ہر قدم تے حضور کو تکلیف، ہر موقع تے حضور کو تکلیف۔ امام الانبیاء فاتح مکہ بن کے مکہ شریف تشریف گئے، اور امام الانبیاء آندے بن وہ امامہ کی سجاوٹ، وہ جبین روشن، وہ قبائے عربی اور نیچا دامن، ارے مردہ بھی دیکھے تو کر چاک اٹھے گریباں دامن، اور اٹھ چلے قبر سے بے تاب زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی و مدنی عربی، دل و جان فدایت کیا جب خوش لقبی۔ امام الانبیاء تشریف کی دیانن فاتح مکہ بن کے اہل مکہ کمبدے پن ڈردے پن، اللہ جاڑے یتیم محمد ابن عبداللہ سارے متعلق کیا فیصلہ کریں۔ ابو جہل کون ہے؟ حضرت دشمن، بدر دے اندر قتل تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مار پہلے حضور زمین تے لکیراں پہ چھکے نا، یا رسول اللہ کی ہاں لکیران؟ فرمانے فلانا قریشی سردار اتھا مرسی، فلانا اتھا مرسی، فلانا اتھا مرسی۔ صحابہ دن قسم پیدا کرنے والے اللہ دی، جتھا جتا حضور نے ارشاد فرمایا ہاں فجر کو ہر کافر ہوں جاتے مویا پیا۔ ابو جہل گرے زمین دے ہوتے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل دے سینے تے چڑھ بیٹھے۔
پڑھے لکھے دوستیں واسطے ایک عرض پیا کرے نا، امت دا سب تو وڈا متکبر ابو جہل اور صحابہ وچوں سب تو زیادہ فقیر مزاج عبداللہ بن مسعود۔ علماء کرام لکھ دن اللہ دا فیصلہ دیکھو، متکبر دا قتل اللہ نے ایک سب تو زیادہ فقیر صحابی دا اندر۔ عبداللہ بن مسعود سینے تے چڑھ بیٹھن، اندے منہ کو پکڑے نہیں، آنکھ کھولیے، کون نہیں؟ فرمایا عبداللہ بن مسعود ہاں۔ کون جیتا کون ہاریا؟ کہ الحمدللہ اللہ نے حضرت کو فتح دیتی ہے۔ کیا ارادہ ہے؟ عبداللہ بن مسعود اگر میں تیرا سر قلم کرے سا، وہ کیا چاہیے میں کرے، میری تلوار ہے تیز ہے بڑی، یہ تلوار نال میرا سر کٹ، تیرا کام بھی تھی ویسی تے میں کوئی تکلیف نہ تھی سی، ہاں ایک گال دا خیال کری، غور کرے سوں دی انانیت دا۔ ادھے جلے حضرت کو لو ونجے نا، میں بیٹھا دا حضرت ہوں تا نہ چاہتا سیدھا، ادھے جلے محمد کو لو ونجی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کو میرا ایک پیغام دے ویچا جو میں مردہ پیاں قتل تھی نہ پیاں، لیکن میرے دل کے اندر تواڈی ذرہ برابر بھی عزت عظمت قدر کہنی، جیویں بوز کھڑا ہاؤں میں کھڑے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم دی خدمت اندر حضرت عبداللہ بن مسعود ابو جہل دا سر چاہ کے آئین، نبی کریم دے کے فرمایا ایک فرعون موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دا، اور میری امت دا فرعون ابو جہل ہے، لیکن میرے دوستو فتح مکہ دے دن آمنہ دلال بیٹھن تے حضور دی رحمت اپنے ٹھاٹاں کھڑی مریں دیے، روایات چاندے کا عورت ہے یہ حضور دی خدمت آج اللہ دے پیغمبر میں اپنے خامد دی امان منگن واسطے آئیاں، حضور نے فرمایا تیرے خامد دنا کیا ہے؟ آج سیاؤں دنا اکرمہ ابو جہل دا پترے، اللہ اکبر، میرے گھر والے دنا اکرمہ ابو جہل دا پترے، میں اپنے خامد دی امان منگن واسطے آئیاں، آمنہ دلال شاءاللہ روضہ وسیع تے سونا اللہ تیرے تے مزید رحمتہ نازل فرماوے، نبی کریم دے کے فرمائے میں محمد دروازے تے دھیئیں کو خالی کوئی نہیں ولیندہ رہندا، نا چاون تیرا کام میں، امان دیون میرا کام میں۔ ابو جہل جیسے بندے دے بیٹے کو امان پہ رہنن، آج میں اپنے گریبان دندر جھانکاں، جناب اپنے گریبان دندر جھانکن، سادے اخلاق دا کیا حال ہے؟ میں زیادہ گزارش نہیں کرندا، صرف ایک دعوت فکر ون واسطے بیٹھا، مسلمانوں اسا حضور دا کلمہ پڑھے، اسا خلقیں والے نبی دا کلمہ پڑھے، اسا اخلاق عالیہ والے مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھے، سب کو چاہیے کہ اپنا کردار حضور دے کردار دے تابع کروں، اپنی نشست و برخاست، اپنے معاملات امام الانبیاء سرکار دو عالم دے معاملات دے تابع کروں۔ ایک مکہ دا بیا کافر ابو لہب، رسول اللہ نے ابتدا دور دندر اپنی دو صاحب زیادہ دے دو پترے نال نکاح کر دیتا ہے، اون ویلے موحد اور مشرک دے درمیان نکاح دی اجازت آئی، وال اللہ نے حرام فرما دیتا۔ عتبہ اور عتیبہ دے نال سیدہ رقیہ اور حضرت ام کلثوم دا نکاح ہے، توجہ فرمائے سو، اللہ نے قرآن نازل کر دیتے، اللہ دا قرآن دے تبت یدا ابی لہب و تب، قرآن کریم دی آیت کریمہ نازل تھئیے ابو لہب دی مذمت اندر، سڈے ابو لہب نے اپنے دوہائیں پتریں کو آدھے او عتبہ عتیبہ جا جلدی محمد ابن عبداللہ کو تے وانچوں دے دھیری کو طلاق دیاؤ۔ امام الانبیاء تشریف فرمائن، عتبہ بھی آگے عتیبہ بھی آگے، غور کرنا ذرا واقع دی طرف،
اتبا نے چپ کر کہا کہ حضرت میں اپنی بیوی کو طلاق دینا تمہاری بیٹی کو. اتبا نے ذرا غلط زبان استعمال کی تھی حضرت دے نال. اللہ اکبر. امام الانبیاء دا کھینچو ہنجو بہ پین اور آسمان دو دیکھ کے دن اللہ دیتا کھڑی تیرے نبی نال کیسا گالی پہ تھی جن. بد دعا کی تھی سید القونین نے اتبا دے حق دے اندر. سیرت نگار لکھ دن اتبا پوتے شیر نے آ کے حملہ کی تے آنے واحد اندروں دا سر کٹ کے چلیا گئے. شیر ختم. البتہ اتبا بچ گئے. کون ہے اتبا؟ نبی دی صاحبزادی کو طلاق دیون والا. این میری گال دی قدر ہر بندہ نہ جان سی. او جان سی جرا دھیئے والا ہے جو دھی کو تکلیف تھی پوے پیو ماں کی تے مرن تھی ویندے. سمجھائی بات؟ دھیاں بڑے عجیب شہی. انسان کو جیون اوکھا تھی ویندے اگر دھی کو تکلیف ہوئے. نبی سے بد دعا کی تیے اتبا کو شیر کھا گئے. اتبا زندہ ہے. فتح مکہ ہو گئی ہے. رحمت کائنات تشریف فرمائن. حضرت عباس حضور دے چاچا نبی سندھ سامنے بیٹھا. میرے دیکھو بھائی یہ گالی یقیناً تسا کہیں کہنا سنیا ہو زنجرے میں عرض کرے دا بیٹھا. امام الانبیاء ڈٹھے فرمانے عباس چاچا جی صحیح. بھائی حق نواز مولانا محمد حنیف اور باقی سنجیدہ حضرات قاری صاحب حضرت عباس تا ایک جملہ تو کو سن میں نا یہ میں کو ذہن آگے تے اپنے ایمان کو ذرا جلا بخشو جو عباس دے دل جو حضور دی کیا قدر ہے. چاچا آئی پیو دی جاتے آئی. ایک بندے پوچھے عباس توں وڈائیں یا حضور وڈین؟ غور فرمائے سو عباس توں وڈائیں یا حضرت وڈین؟ ہن ادب دا حال دیکھو. آدھے آنا اسنو وہو اکبرو. عمر تے میری وڈی ہے زیادہ ہے لیکن وڈا وہ ہے. عمر تے میری زیادہ ہے. آنا اسنو عمر تے میری زیادہ ہے لیکن وہو اکبر وڈا تو وہ ہے. صدقے 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 کیا حضور دی محبت ہی نے لوگیں دے دل وچ. جان مال عزت آبرو سب قربان حضور دے نال. عبداللہ ابن ابی منافق پرلے درجے دا بے ایمان یا قدم قدم تے حضور کو تکلیف دیتی ہے. ایک ایمان صحابہ حضور کو لین یا رسول اللہ کو قتل نہ کر چھوڑوں. نبی سفر میں بالکل نہیں قتل کرنا. ایک گال چل دیں عبداللہ ابن ابی دے پتر تک ون پہنچے. انہا نام بھی عبداللہ ہے. عبداللہ ابن ابی دے پتر دا نام بھی عبداللہ ہے. گال ون پئیے جو حضور دی خدمت دے اندر صحابہ نے آئے کہ عبداللہ کو قتل نہ کر لیوں. اگلی گال کہیں نہیں رسی جو حضور نے فرمایا نہیں. میرے دیکھ سو اے پتر عبداللہ حضور کو لائے بیٹھے. ادھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سنیے تسا میرے باپ کو قتل کروانا چاہتے وے. اجا حضرت دا جواب نہیں سی سنیا. فوراً نالا دے اگر قتل کروانا چاہتے وے وال میں ہاتھ جوڑی بیٹھا یہ خدمت میرے ذمہ لاؤ. یہ خدمت میرے ذمہ لاؤ جو میں اپنے والد دا سر کٹ کے تھوڑے قدمے دن در سکتا. دسو میاں چشم فلک نے ایسے لوگ جٹھے ہو سن. ابو بکر صدیق دا پتر مسلمان تھی گئے تے پیادے بابا جی فلانی جنگ میرے وار دے تلے آیا ہمیں میں تے کو قتل کرنا چاہاں کر سکتا ہم لیکن پیو سمجھ کے چھوڑ دیتا ہم. جلے گال مکئیے ابو بکر دکھی چوہنجو ہے پن فرمانے تائے میں کو چھوڑ دیتا جے میرے وار دے تلے آیا تیری جان دے ٹکڑے کر کے عبداللہ دے پتر دی جتی تو قربان کرا ہا. آدھے ابا میں تیرا پتر نہ لگتا ہم
فرمایا نے ہاں میں دشمن محمد آتے لگتا ہے میرا پتر ہاں میں میرے محترم دوستو امام الانبیاء نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون حب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین ایمان دا معیار ہے کہ انسان دا حضور نال پوری کائنات کو لو ود کے محبت دا تعلق ہوئے حضرت عباس این حضور دے سامنے فرمانے عباس تیرے بھتیجے کتھائن حضرت عباس دے حاشا وہم دندر یہ گال نہیں آدھے سیاں کیرے بھتیجے فرمانے ابو لہب دے پتر عتبہ تے ماتب کتھائن حضرت توارے ڈر کو لوگ کریں چھپ گئے سن لوگ گئے سن فرمانے ون صدا لکے نا میری خدمت اندر حاضر تھی ون اللہ نہ کرے میرا جماعترا میری دھی دنال اچھا چا بولے مردے تک بولے ساں کوئی نہ پتریں کو وصیت کر کے ویسا خیال کرا ہے امام الانبیاء دی معصوم دھی کو بلا وجہ طلاق دیون والا آج رحمت محمد کریم دی جوش چے فرمانے عباس ون صدا آج عتبہ بن ابی لہب سامنے ماتب بن ابی لہب سامنے کب دے کھڑن ڈک دے کھڑن حیا کلو منہ جھکئی کھڑن امام الانبیاء نے فرمایا کیا خیال ہے اگر سیاں تساں اللہ دے سچے نبی ہے فرمانے کلمہ پڑھنا تہاڈا کام ہے بخش دیون میرے اللہ دا کام ہے شفاعت کرنا میرا کام ہے اللہ دا قرآن دے میرا محبوب انکا لعلا خلق عظیم اسا جناب کو عظیم اخلاق دا مالک بنا کے دنیا دنر بھیجے عام طور تے میں احضران نوجوانو حضور دی جوانی کرو سبا گھنو بی بی سیدہ خدیجہ فرمیدن جتنا حیا میں حضور دی آنکھ وچ ڈٹھے عرب دی کواری لڑکی دی نگاہ وچ میں ایسا حیا نہیں ڈٹھا امام الانبیاء دی زندگی سارے واسطے نمونہ ہے عقائد دے اندر اعمال دے اندر اور اجری گال بیٹھا بیان کرنا اخلاق دے اندر غزوہ احد دے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا شہید ہو گئے جنہاں حضرت سیدنا حمزہ سید الشہداء شہید سارے دی عظمت کو سلام ہے وہ کربلا دے ہومن وہ مسجد نبی دے ہومن وہ مکہ مکرمہ دے ہومن وہ احد و بدر دے ہومن سب دی عظمت کو سلام ہے لیکن اے او شہید ہے شہادت دے بعد جنی نک کٹی گئی ہے ہونٹ کٹے گئے کلیجہ چبایا گئے گردے دے ہار بنائے گئے شکل سنیانے چنیاں دی انہیں دی بہن حضرت صفیہ جو ملن واسطے آمن پئیے نبی کریم نے فرمائے ونج پھپھی کو آنکھ بھرا تیرے دی شکل دیکھن دی کوئی نہیں عورتیں بتاں بے صبری کرے چاہ نبوت دی صبر والی چادر داغدار تھی ویسی حضرت صفیہ نے فرمایا حضرت کو آکھو میں تمہاری تربیت یافتہ ہاں میں رومانیاں دی پئی بھرا کو خراج تاثیر پیش کرن پہ آنیاں جو اللہ شکر ہے میری قربانی اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول کر دی حضرت حمزہ شہید ہیں حضور بڑے دکھی ہیں فتح مکہ دے نہیں امام الانبیاء دی خدمت ہے ایک بندہ آئے علماء کرام لکھ دیں رحمت کائنات تشریف فرمائیں آمن والے آندے پن موافیاں مل دیا پن چل دیں ایک آدمی آئے شرم کلو منہ نیوان ندامت دے آنسو جاری لڑکھڑا دی زبان نالا دے سنیاں میں کوئی جناب دی خدمت اندر معافی مل سکتی ہے ان دے انداز تکلم کو دے کے حضور سنان گن فرمانے انہیں لفظ نال بولن والا میرے چاچے حمزہ دا قاتل واشی تنوی آہ نکل گئی ہے واشی دی ادھے سنیا اوہو اجڑیا ہو یہاں وسن ہویا تیرے دروازے تے میں سنیے بڑے رحیم و کریم وے
فرمینے واشی میرا دل دکھائی، واشی میرے جگر دے ٹکڑے کیتے نہیں، واشی میرا شیر میرے کلوانچ کی تھی، واشی حمزہ میرا چچا بھی ہے، دودھ شریک بھرا بھی ہے، تے میرے کلو آنج کیتے، لیکن میری شان وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، معاف کرنا میرا کام ہے۔ میری پوری تقریر دا خلاصہ اپنے اخلاق دی اصلاح کرنے دی کوشش فرماؤ۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمینے مولوی تے داڑھی والے کو اعمال دے ترازو تے نہ تولو، اگر محمد عمر داڑھی نہ رکھے تو پیر کون بنے، نمازہ نہ پڑھاں تو میرے نیڑے کون لگے، اگر میں سر تے پگڑی تے صحیح قمیص نہ پاواں میں کو کون جلسے تے سڈے۔ حضرت فرمیندے نیک آدمی کو اعمال دے ترازو تے نہ تولو، ان کو اخلاق دے ترازو تے تولو کہ انہا اخلاق کیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حق اور عاجز کو سونے اخلاق نصیب فرما، اللہ برے اخلاق کو بچاوے۔ آخری گال اور اخلاق دی صلاح تھی دیئے اللہ والے دی صحبت نال، اخلاق دی صلاح تھی دیئے اللہ والے دی صحبت نال، عقائد صحیح تھینن متکلمین دے دروازے تے، اعمال صحیح تھینن فقہا دے دروازے تے، اور اخلاق سمردن اولیاء اللہ دے دروازے تے۔ اصل جو اپنے پیرے نال تعلق قائم کرنے ہیں یہ سارے اخلاق دی اصلاح کرنے، سارے اندر تکبر دی مرضے، ریا دی مرضے، دکھاوے دی مرضے، نماز دی سستی دی مرضے، لوگیں دے گلے سونار دی مرضے، اپنے جیا کہیں کو نہ سمجھن دے امراض ہیں، انہیں امراض دی اصلاح دکان تے بہن والا ڈاکٹر نہیں کر سکتا، خانقاہ تے بہن والا فقیر کر سکتا ہے۔ خواجہ غلام فرید صاحب فرمیندن پیر شریعت تے پیر طریقت یارو لو، پیر واقف منزل دا، پیر کلانچا صاف کرے کل میلا شیشہ دل دا، رب ملاوے نبی دکھاوے فرق نہ رہوے تل دا، غلام فریدہ کئی پہرے برباد ہے بن پیر دا رب نہیں ملدا۔ اللہ والے نال تعلق جڑ سی انسان دی اصلاح تھی سی۔ ولی کون ہوں دے؟ قرآن خود انہیں صفتہ بیان کریں دے، فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، ولی دی پہلی نشانی ہے ولی متکبر نہیں ہودا، وَإِذَا خَاطَبْهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ولی دی دوجی نشانی ہے ولی مندے دا جواب مندے نال نندا دعائی نال لیندے، اور تیجی نشانی ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جلے سارے سم ویندن فقیر ملے جاگدا بیٹھا۔ اللہ تبارک و تعالی صالحین دا تعلق نصیب فرمائے، اولیاء اللہ دی صحبت نصیب فرماوے۔ پیارے ایک اکسیر ہے اصلاح واسطے۔ ایک بزرگ گزرن حکیم الامت مجدد الملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی کو ایک بندے نے خط لکھے، ادھے حضرت میرے اندر غصہ بڑا ہے، غصہ بڑا ہے، کاوڑ بڑی آتی ہے۔ فرمینے کہاں کے ہو؟ وہ یہ لکھنؤ دے رحمہ اللہ ہاں۔ ان دو حضرت نے خط لکھے، فرمینے وہاں فاروق بک ڈپو ہے، کتابیں دی دکان ہے فاروق بک ڈپو، اتھا مولانا محمد حسین کاکوری رحمت اللہ علیہ رہنن انگلے تا زندہ ہن رحمت اللہ علیہ، اتھا حضرت دی خدمت آیا گیا کر وہ آمن منجان شروع کر رہی تھا۔ 15 ڈیہان دے بعد وہ خط لکھا کہ حضرت حیران ہاں، میں سلام کرتے بہوے نہ ہم، حضرت وعلیکم سلام کر کے اپنا کام شروع کر رہے ہیں، نہ انہیں الف تو بعد میں کوئی آکھے نہ میں کوئی بھی گال سنیے، لیکن کمال ہے کہ 15 دہاڑے دے بعد میرا غصہ ختم تھی گئے، میرا غصہ ختم تھی گئے۔ تو حضرت تھانوی نے واپس لکھے، فرمینے اگر نیم دے درخت تلے پہن نال صفرا ختم تھی سکتی ہے تو فقیر دی صحبت پہن دے نال برے اخلاق بھی ختم تھی سکتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت تالے ترا تالے کند، نیک دی صحبت انسان کو نیک کریں دیے، برے دی صحبت انسان کو برا کریں دیے۔ بری صحبت برے مرد دنانی، بری صحبت صرف بری عورت دنانی،
اگر گھر دے اندر غلط لٹریچر ہے اے بھی بری صحبت ہے، موبائل دے اندر غلط فلمیں ہیں اے بھی بری صحبت ہیں۔ اللہ تعالی ہر قسم دی بری صحبت کو محفوظ فرماوے، نیک صحبت نصیب فرماوے، اللہ سارے عقید عمل اصلاح فرماوے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعائے خیر۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ سارے پہلے گناہ معاف فرما، آئندہ نیکی دی توفیق نصیب فرما، گناہ دی گندگی کو بچا، حشر دی شرمندگی کو بچا، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ مسلم محتاج مغفرت فرما، بیمارن شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اللہ جتنی مرد اور عزیز بچے سن رسیدہ بزرگ اس دینی پروگرام تے تشریف لے آئین، قدم قدم تے درجات بلند فرما، دین دے گال ہی سن کے عمل توفیق عطا فرما۔ اللہ بیان کرنے والے دے بیان کو منظور و مقبول کر، میں عاجز گنہگار دے بیان کو منظور و مقبول فرما۔ اللہ سارے جنہیں عزیزیں بھراویں دوستیں مل جل کے سالانہ عظیم و شان جلسہ منعقد کیتے، انہیں دی جان مال عزت آبرو ایمان اولاد دی حفاظت فرما، رزق دے اندر برکت نصیب فرما۔ اللہ عالم اسلام دی خیر کر، حرمین شریفین دی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرما۔ اللہ سارے ملک کو دہشت گردی تخریب کاری بمیں دے دھماکے کو بچا۔ اللہ پاکستان کو امن سلامتی استحکام نصیب فرما۔ یا الہ العالمین افواج پاکستان دی حفاظت فرما، تمام سیکورٹی ادارے دی حفاظت فرما، مدارس مساجد دی حفاظت فرما، خانقاہیں دی حفاظت فرما، سکول کالج یونیورسٹی دی حفاظت فرما، وطن وچ رہن والے ایک ایک انسان دی حفاظت فرما۔ اللہ تنگ دستیں کو فراغ دست بنا، بے اولادے کو نیک اولاد نصیب فرما، جنہیں دے گھر اولاد ماں پیو دا فرما بردار بنا۔ اے میرا اللہ جو لوگ مقروضاً قرض کرو خلاصی نصیب فرما۔ یا اللہ جو دعائیں منگین قبول فرما، نسے منگ سگے سارے حق وچ خیرن ساکو عطا فرما، ساکو نمازی بنا، ساری اولاد کو نمازی بنا، اہل خانہ کو نمازی بنا۔ میرا سونا اللہ جب سارا آخری وقت ہوئے ایک تا سچی توبہ دی توفیق دیویں، دوجہ کلمہ طیبہ زبان تے جاری ہو ونجے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔